أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 101. ترجمہ: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اس آیت میں اہل کتاب کی یعنی یہودیوں کی ایک خباثت کا ذکر ہے، ان کی ناشکری کا ذکر ہے، نافرمانی کا ذکر ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی تھے ان کو خطاب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اس سے مراد تورات ہے، اور جو ان کے پاس ہے جو احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر جو احکامات تھے ان کی وہ تصدیق کرتے ہیں. نمبر 2، توحید کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اس کی ذات کے منافی ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور جو تورات کے اندر احکامات تھے ان کی تصدیق کرتے ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، نبذ، پھینک دیا، ایک گروہ نے ان میں سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. کیا پھینکا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یعنی یہاں کتاب سے مراد ہے تورات. تورات اللہ کی کتاب ہے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی تورات کے اندر جو احکامات تھے ان کو ٹھکرا دیا، ان کی ذرہ پرواہ نہ کی، اور تورات پر ایمان لانے کے دعوے داروں نے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، تو تورات پر ایمان لانے کے دعوے داروں نے اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ٹھکرا دیا،
اپنی خواہش پہ عمل کیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ کیسے؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ تورات کو اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا احکام ہے۔ جیسے ابھی ہمیں معلوم ہے یہ قرآن برحق ہے، قرآن سچا ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بھی برحق اور سچ ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان عملی طور پہ ہم نے بھی اس کو پس پش ڈال دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا کہ تم انصاف کرو، اور جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہی جھوٹے قرآن اٹھا رہے ہوتے ہیں سر پہ رکھ کے، قرآن کی قسمیں کھا کے اپنے بھائی کے حق میں، دوستوں کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ موجود تھے، حالانکہ وہاں سے ہم کوسوں دور بیٹھے تھے، ہمیں اس لڑائی کا علم ہی نہیں تھا۔ سنی سنائی بات پہ اگر سچی بات ہو، لیکن یہ کہنا کہ میں حاضر موقع پہ موجود تھا تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے ایسی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، تو ہم وہ بھی قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہلاکت ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کیا ہم ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کر رہے؟ قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرو، اذان ہوتی ہے، کیا ہم نماز مسجد میں جاتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، کیا ہم جھوٹ نہیں بول رہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ منافق کی 3 نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا ہم یہ تینوں کام نہیں کر رہے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں آج سے سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہماری معافی ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، پھر جب یہ زندگی گزر جائے گی پھر پچھتائیں گے، اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہی ہم اس توبہ کریں سچے دل سے، اس قرآن کے احکامات کو قرآن سے سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے راستے آسان کر دیں گے، دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، معاشرے کے اندر سوسائٹی میں ہماری عزت بٹھا دیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوگا، ایک سٹیٹس ہوگا، ایک مقام بن جائے گا۔ یہ سارے کام تب ہوں گے جب اللہ کی مانیں گے اور اپنی خواہش کو چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔